الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اور اسے ذلیل نہیں کرتا یا اپنے سے گھٹیا کم تر نہیں سمجھتا، ولا یحقرہ، اور اسے حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. التقوی ہاہنا، اور فرمایا تقوی یہاں ہے. ویشیر الی صدرہ ثلاث مرار، آپ نے اشارہ اپنے سینے کی طرف کیا 3 مرتبہ کہ تقوی سینے میں ہے، یعنی دل میں ہے. بحسب امرئ من الشر، کسی بندے کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر کم تر سمجھے. کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے. دمہ، اس کا خون، ومالہ، اور اس کا مال، وعرضہ، اور اس کی عزت آبرو. رواہ مسلم، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے. اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی جہاں اہمیت بتائی ہے، وہاں پر دوسرے مسلمان کے لیے اس کے مسلمان ہونے کی علامت و نشانیاں بھی بتا دی ہیں کہ مسلمان ہوتا کون ہے. وہ مسلمان نہیں ہے جو مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، ان کے حق کھا جاتا ہے، مار لیتا ہے، اور اسی طرح دوسروں کو ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا بھی مسلمان کامل نہیں ہے. اسے اپنے اسلام کی فکر کرنی چاہیے. جو دوسروں کو اذیت دے رہا ہے یا تکلیفوں میں مبتلا کر رہا ہے یا گھٹیا کم تر سمجھ رہا ہے، اور اسی طرح دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ بھی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو حقیر سمجھے. اب ایک تو تمام ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، یعنی انسان ہیں، آدم و حوا علیہ السلام ہمارے ماں باپ ہیں، تو ایک ماں باپ کی اولاد میں کوئی فرق تفریق نہیں ہوتی. اور دوسرا پھر دین کی بنیاد پر بھی ہم برابر ہیں، ایمان قبول کرنے میں، اللہ رسول کو ماننے میں. البتہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے دوسروں سے زیادہ مقام اللہ کے ہاں، مرتبہ، عزت، احترام مل جائے، تو اس کے لیے تقوی بنیاد ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں عزت والا وہ ہے جس میں تقوی زیادہ ہے. اس لیے آگے فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی کوئی دکھانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ تقوی دل کے اندر ہوتا ہے کہ بندہ دل سے کسی کا احترام کرے، عزت کرے، کسی کا خیال رکھے، کسی پر زیادتی کرنے کا سوچے بھی نہ. اور تقوی ہاہنا، اللہ کے نبی نے یہ 3 دفعہ اپنے سینے کی طرف یعنی دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی دل کے اندر ہوتا ہے، پرہیزگاری دل کے اندر ہوتی ہے. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، عموماً ہمارے معاشرے کے اندر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے. کسی خاتون کو کہو پردہ کرو تو وہ کہتے نہیں میرا دل صاف ہے. بھئی یہ کیسے ممکن ہے دل صاف ہو اور اس کے اثرات ظاہر جسم پر نمایاں نہ ہو؟ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بندہ زبان سے گالیاں بکی جا رہا ہے، کہتا میرا دل بڑا صاف ہے. بھائی دل کیسے صاف ہے؟ دل صاف ہوتا تو زبان گند نہ بکتی، دل صاف ہوتا تو غیر محرم کی طرف نگاہ نہ اٹھتی،
دل صاف ہوتا تو میرے کان بری باتوں کو، فحاشی بے حیائی کی باتوں کو، غیبتوں کو سننا گوارا ہی نہ کرتے۔ تو دل تقوی پرہیزگاری سے بھرپور ہو تو اس کے اثرات ظاہر پر ہوتے ہیں، زبان پر ہوتے ہیں، آنکھوں پر ہوتے ہیں، کانوں پر ہوتے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں تقوی کے پھر پابند ہو جاتی ہیں۔ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، ان یحقر، کسی بھی بندے کے لیے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو حقیر سمجھے، گھٹیا سمجھے، کم تر سمجھے، گیا گزرا ہوا سمجھے۔ بھائی جب انسان کی بنیاد پر سب ایک جیسے ہیں، پھر اسلام اور دین کی بنیاد پر بھی آپ اس کے بھائی ہیں، تو پھر اسے اپنے سے حقیر کیسے سمجھ سکتے ہیں، گھٹیا کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان کے مسلمان پر حرام ہے خون، مال اور عزت۔ تو دوسرے مسلمانوں کے خون، مال اور عزت کی رکھوالی کرنے والا مومن ہوتا ہے۔ دوسروں کے خون، مال اور عزت کے پیچھے پڑا رہنے والا، اسے اپنے اسلام کی، اپنے دین کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی سمجھ کی اور عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔